السلام کے بارے میں جو آپ کا نام آدم رکھا گیا، ایک مناسبت یہ بتائی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو پوری روئے زمین کی مٹی کے اجزاء کو جمع کیا اور پھر اس کا جو جوہر تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے پیکر آدم یعنی وجود آدم کو پیدا فرمایا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مٹی کی رنگتیں کئی ہیں، سفید ہے، سرخ ہے، مٹیالی رنگ کی ہے، دیگر رنگوں کی بھی مٹی پائی جاتی ہے۔ تو مٹی کی جتنی رنگتیں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بنی آدم کی صورتوں میں متشکل فرما دیا۔ اس لیے آپ کو ہر رنگ کا آدمی مل جائے گا۔ پھر مٹی کا مزاج بھی مختلف ہے، نرم ہے، سخت ہے، درمیانی ہے۔ چنانچہ بنی آدم کا جو مزاج ہے، طبیعت ہے، فطرت ہے، اس میں بھی آپ کو یہ خصلتیں جا بجا ملیں گی۔ پھر فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی ایک نفس سے یا اس ایک وجود سے اس کا زوج پیدا کیا۔ اردو میں تو آپ بیوی کو زوجہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں زوج کامن جنڈر ہے۔ کامن جنڈر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے زوج ہی آتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوج ہیں۔ تو زوج لفظاً مذکر ہے، لیکن یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ کیونکہ دونوں ملتے ہیں تو جوڑا بنتا ہے، جس کو انگریزی میں آپ کپل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی وجود سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ سنت الہی عام طور پر عالم اسباب میں یہ ہے کہ مرد و زن یا حیوانات میں مادہ و نر کے ملاپ سے نسل پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم توالد و تناسل کہتے ہیں۔
یہاں تک کہ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ نباتات اور پودوں میں بھی ہوتا ہے. جیسے پپیتا ہے کہ بعض پودے ان کے نر ہوتے ہیں اور بعض مادہ ہوتے ہیں، اور دونوں کے اثر سے اس پر پھل پیدا ہوتا ہے. عام سنت الہیہ اس عالم اسباب میں یہ ہے کہ مرد و زن کے ملاپ سے نسل پیدا ہوتی ہے. حیوانات میں مادہ و نر کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن قدرت نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کی سنت تو ہے، عام ضابطہ تو ہے، لیکن اس کی قدرت اس کی محتاج نہیں. وہ چاہتا تو ایک امر کن سے ریڈی میڈ یہ پوری مخلوق پیدا کر دیتا. چنانچہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد کے واسطے کے بغیر اور حضرت حوا کو کسی عورت کے واسطے کے بغیر اور حضرت آدم کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت ان واسطوں کی محتاج نہیں. وہ جس کو جب چاہے جیسا چاہے پیدا کر دے. یہ بھی مفسرین نے فرمایا کہ حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا کہ ان کو ایک وجود حی یعنی ایک زندہ وجود سے پیدا فرمایا. جدید جو سائنس ہے اس میں بہت بعد میں جا کر یہ دعویٰ کیا کہ ایک جاندار کے ایک سیل یا خلیے سے دوسرا جاندار پیدا کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک بھیڑ کے ایک سیل سے انہوں نے اس کا ایک بچہ جس کا نام ڈولی رکھا پیدا کیا. ان کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا اس سے قطع نظر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد تمہارا سائنسی علم ارتقاء کی منزلیں طے کر کے جس مقام پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے تو روز اول سے یہ شان دکھا دی کہ وجود آدم سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ پسلی سے پیدا کیا، لیکن قرآن نے اس سے بحث نہیں کی کہ آدم علیہ السلام کے وجود کے کس حصے سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. تو اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابت کے رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. ارحام رحم کی جمع ہے اور رحم ماں کے بدن میں وہ مقام ہے کہ جس میں بچہ قرار پاتا ہے. اور حدیث میں آیا
یہ جو لفظ رحم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت سے نکلا ہے، اور اسی صفت رحمت کا یہ اثر ہے کہ ماں اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جسے قرآن کریم میں فرمایا کہ حملت ہو کرہم ووضعت ہو کرہا، کہ تکلیف برداشت کر کے ماں نے پیٹ میں پالا اور پھر پیدائش کے وقت بھی اس نے تکلیف کو برداشت کیا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ حملت ہو وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے ماں نے بچے کو اپنے پیٹ میں پالا سنبھالا۔ ماں کا جو خون ہے وہ اس کی غذا بنتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو شدید گرمی میں اپنے کندھے پر اٹھا کر کئی فرسخ میں چلا، اور بیان کرتے ہیں کہ گرمی کا عالم یہ تھا کہ اگر گوشت کی ایک بوٹی ایک پتھر پر رکھ دی جاتی تو وہ بھن کر ٹکا بن جاتا۔ فرسخ کہتے ہیں 3 شرعی میل کو، اور ایک شرعی میل 2000 گز کا ہوتا ہے، انگریزی میل تو 1760 گز کا ہوتا ہے، آج کل جو کلومیٹر ہے وہ 1000 میٹر کا ہوتا ہے۔ تو کئی فرسخ میں گرمی میں ماں کو اٹھا کر چلتا رہا، اتنی شدید گرمی میں، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن میں تمہاری ماں نے جو ایک بار تمہیں مسکرا کر دیکھا تھا، تم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا اولاد پر کتنا حق ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں پوچھا گیا کہ من احق بصحبتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حسن صحبت یا حسن سلوک کا تیری مخلوق میں، تیری ذات پاک اور رسول کریم کی ذات پاک کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اموں کا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ثم من، پھر کس کا حق زیادہ ہے؟ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا کہ ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو پھر فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ چوتھی بار اس نے پوچھا کہ ثم من، پھر کس کا؟ تو فرمایا کہ ابو کا، تمہارے باپ کا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق ماں کا زیادہ ہے اور تعظیم باپ کی زیادہ کی جائے گی۔ تو دونوں میں شریعت نے توازن رکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
رحم کے رشتے ایک تو نسبی رشتے ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے چلتے ہیں، اور ایک رحم کے رشتے ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے چلتے ہیں، کہ نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ ان رشتوں کو توڑنے سے ڈرتے رہا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ من شاء ان یراد له فی رزقہ وینسؤ له فی عمرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، اور اس کی عمر زیادہ ہو جائے، تو وہ قرابت کے رشتوں کو جوڑ کے رکھے، ان کو توڑے نہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ جو قرابت کے رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا لے گا، جو قرابت کے رشتے کو توڑے گا تو اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو رشتوں کو توڑنا، جوڑنا چاہیے، رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ جب حضور نے صلہ رحمی کا حکم دیا تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ فرماتے ہیں کہ قرابت کے رشتوں کو جوڑے رکھو، تو جو ہم سے جڑنا چاہے اس سے تو جڑیں گے، کہتے ہیں جو ہم سے جڑنا نہ چاہے تو اس سے ہم کیوں جڑیں گے؟ تو فرمایا کہ لا تکونوا امعۃ، لکیر کے فقیر یا نقال مت بنو۔ فرمایا کہ احسن الی من اساء الیک، تجھ سے کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ وصل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے تم اپنی طرف سے جوڑو۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ جو تجھ سے برائی کرے تو تم اس سے اچھائی کرو۔ بندے کا کمال یہ ہے، عدلے کا بدلہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، تو جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ آیا کہ جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ 3 صحابہ امہات المومنین کے پاس آئے اور دروازے کے باہر سے امہات المومنین سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ڈیلی روٹین ہے، جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں، عبادات کے، حسنات کے، نیکیوں کے کیا ہیں؟ تو امہات المومنین نے آپ کے معاملات بتائے کہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ انہوں نے اپنے دماغ کے مطابق سوچا کہ حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مغفرت کلی قطعی کی سند دے رکھی ہے، تو گنہگار لوگ ہیں، تو ہمیں اس سے بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا
اما انا فأصبح اللیل ابدا ولا ارقد، میں ساری رات نوافل پڑھتا رہوں گا اور سوؤں گا بالکل نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اصوم ولا افطر، میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ لا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا، اور جب شادی نہیں ہوئی تو بچے بیوی یہ لڑکا یہ سارا ہوگا ہی نہیں، تو بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ اتنے میں حضور تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ان کی باتوں کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، تم نے یہ بات کہی ہے تو سنو، اصلی و ارقد، میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں قیام کر کے، تہجد بھی پڑھتا ہوں، کچھ دیر کے لیے سو بھی جاتا ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں لیکن کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ تو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ کر تقوی کا کوئی معیار اختیار کرے گا کہ غاروں میں چلا جائے گا، جوگی بنے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کمال اس میں ہے کہ بندہ ان رشتوں کے درمیان رہے، رشتے بھی ہوں، دوستیاں بھی ہوں، تعلقات بھی ہوں، اللہ کی بندگی بھی کرے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلہ متاع، یہ دنیا ساری کی ساری متاع زیست ہے، متاع حیات ہے، رہن سہن کا سامان ہے، عیش کا، عشرت کا، راحت کا، نعمتوں کا، لیکن وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، لیکن دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نیک بیوی ہے۔ پھر نیک بیوی کون سی ہے؟ فرمایا کہ اذا رآہا سرت ہو، کہ جب شوہر آئے بیوی کا سامنا ہو تو بیوی اسمائلنگ فیس کے ساتھ، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ یہ نہ ہو کہ تیوری چڑھائی ہوئی ہو اور 10 شکایتیں پہلے سے جمع کر رکھی ہوں اور آتے ہی اس کا ٹاکرا شروع کر دیں۔ فرمایا نہیں، جب آئے تو مسکراتے ہوئے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر آپ اپنے دینی بھائی سے تبسم آمیز چہرے کے ساتھ ملاقات کریں تو یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی۔ دوسرا نے فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب شوہر کسی جائز بات کا حکم دے تو بیوی اس کا کہا مانے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو تو بیوی اس کی امانتوں کی حفاظت کرے۔ بیوی ایک تو امانت، یہ شوہر کا گھر بار ہے، ساز و سامان ہے، یہ بھی امانت ہے، لیکن سب سے بڑی امانت جو بیوی کے پاس شوہر کی ہے وہ اس کی عفت ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے،
پاکیزگی کردار ہے اس کی حفاظت کرے، اس کو پاک دامن بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب میں کبھی DHA جہاں بڑے بڑے کھرب پتی رہتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ دولت تو تمہارے پاس ہوتی ہے، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں، سپر اسٹور ہیں، لیکن کسی کے گھر اگر اطاعت گزار بیوی نہ ہو، محبت کرنے والی بیوی نہ ہو، تو یہ نعمت کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے ملتی ہے؟ دولت سے ملتی ہے؟ تو یہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اس لیے اچھی بیوی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، کہ جب آدمی رشتہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں جو میرٹس یعنی وجوہ ترجیح ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ لمالہا، کوئی مال پر مر مٹتا ہے کہ بیوی کے ساتھ مال آ جائے۔ ولجمالہا، کوئی بیوٹی پر مرتا ہے کہ حسین عالم ہو۔ ولحسبہا، کوئی اسٹیٹس کو دیکھتا ہے کہ بڑا نامی گرامی خاندان ہو، شان بڑھ جائے گی۔ ولدینہا، اور کوئی دین کو دیکھتا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، اے میرے امتی تم دین کو ترجیح دو۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے دین کو ترجیح دی تو مال نہیں ملے گا، جمال نہیں ملے گا، اور چیزیں نہیں ملیں گی، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ حدیث میں فرمایا کہ وَإِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُ الْمَوْتِ، جس طرح موت انسان کے تعاقب میں ہے اس طرح رزق بھی انسان کے تعاقب میں ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اس لیے جتنے شادی شدہ لوگ ہیں خود اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوال کریں اپنے آپ سے کہ جب ہم نے شادی کی تھی اور آج جو ہمارے پاس اسباب اور نعمتیں ہیں، کیا شادی کے وقت تھی؟ لیکن جو اللہ نے مقدر کیا تھا وہ اللہ نے عطا کر دیا، وہ مل جاتا ہے۔ لیکن تمہیں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ سید احسن گیلانی اور ان کی بیگم کے لیے میں نے ایک عربی کا افسانوں کی کتاب تھی الابرات، جس کے معنی آنسو، تو اس میں نے ایک بڑا اچھا جملہ پڑھا کہ مغرب والے یہ کہتے ہیں کہ پہلے محبت کرو، محبت ہو جائے تو پھر شادی کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ جس سے شادی ہو جائے بس اسی سے محبت کرو۔ اسلام کی تعلیمات میں اتنی پاکیزگی ہے، اتنی نفاست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل چونکہ یہ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اسمارٹ ٹیلی فون ہر ایک کے پاس، 2 نہیں تو 1 تو ہر ایک کے پاس ہے، یہ تباہی کے سامان ہیں۔ NGOs کی بیگمات ہیں، یہ ڈرامے ہیں
ٹیلیویژن کے یہ سب خاندانوں کو برباد کرنے کے لیے، کوئی بھی ڈرامہ سنے تو اس میں یہ جھگڑے اور یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گی، اور یہ جتلایا جائے گا کہ تمہارا حق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ سید حسن گیلانی اور ان کی بیگم اگر دونوں 90 ڈگریز راوی پہ تن کر کھڑے ہو جائیں تو بات بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ بات بنتی ہے تب کہ کچھ آپ جھکیں، کچھ وہ جھکیں۔ اس کو ایڈجسٹیبلٹی کہتے ہیں، مطابقت پیدا کرنا، کہ شوہر اگر چاہے کہ 10 میں سے 6 باتیں میری مانی جائیں تو 4 اس کو بیوی کی بھی ماننی چاہیے۔ تو اس سے گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ فضل کہتے ہیں، فضل جیسے آپ کہتے ہیں، اسی ہمارے علماء کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو یہ نہ کہا کرو کہ یا اللہ میرے ساتھ عدل فرما، انصاف فرما، بلکہ یہ کہا کرو کہ یا اللہ فضل فرما، کیونکہ اگر وہ انصاف پہ آیا تو فضل۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں عدل اور مساوات کی باتیں نہیں کیا کرو، فضل کی باتیں کیا کرو۔ فضل کیا ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کم لینا، یہ فضل ہے، اور اس سے تعلق اچھا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی کا آپس میں تعلق احترام کا ہوگا، آپ جناب سے بات کریں گے تو جو اللہ نعمت اولاد دے گا تو اس کی تربیت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، وہ بھی آداب سیکھیں گے۔ اور اگر میاں بیوی ہر وقت جھگڑتے رہیں گے تو پھر اس کا اثر اولاد پر اور آنے والی نسلوں پر بھی پڑے گا، کیونکہ بچہ نقال ہوتا ہے، گالی سنے گا تو گالی پڑے گی، زبان پہ چڑھے گی، اچھی بات سنے گا تو اچھی بات ہوگی۔ اس لیے تو اسلام نے بتایا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت ہو، تاکہ اس عالم آب و گل میں آنے کے بعد اس کی جو سماعت ہے، اسے جو پہلی آواز ٹکرائے وہ اللہ کی کبریائی کی ہو، اس کے رسول کی رسالت کی ہو، دعوت صلاۃ کی ہو، دعوت فلاح کی ہو، تاکہ اس کا لاشعور جو ہے وہ اس آواز سے ہماہنگ ہو جائے، مناسبت پیدا ہو جائے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی، حضور خود تشریف لے گئے، آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، تو وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کے کانوں سے جو پہلی آواز ٹکرائی وہ اللہ کے پیارے حبیب کی مبارک آواز تھی، اللہ کی بریائی کی تھی۔ تو پھر سنت تحنیک، تحنیک کو عربی اردو میں گھٹی کہتے ہیں، کہ چینی یا کوئی کھجور چبا کر جو نیک آدمی ہو جب اس کا لیسدار مادہ بن جائے تو اس کے بچے کے تالو پر رکھے۔ حضور نے اپنے دہانے مبارک میں کھجور کو چبایا، جب وہ لیسدار مادہ بن گیا تو اس کو
حسنین کریمین کے تعلق پہ رکھا تو وہ کائنات کے کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کی قوت ذائقہ نے پہلا ذائقہ چکھا تو لعاب دہن مصطفیٰ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ دوسری سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ 7ویں دن اس کا نام رکھو، بال مونج کرو کے بدن کے برابر چاندی صدقہ کرو اور اس کا عقیقہ دو بچے کے لیے، 2 اگر توفیق ہے بچی کے لیے، 1 تاکہ یہ اس کی جان کے لیے صدقہ بن جائے۔ تو تعلقات گھر کے ماحول کو خوشگوار اور اچھا رکھنا چاہیے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے بڑے مسائل ہیں۔ وہ ایک لطیفہ تھا کہ ایک جگہ بیچارے ستم رسیدہ مرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک اپنے دکھڑے سنا رہا تھا کہ میری بیوی میرا یہ عشق کرتی ہے، دوسرا کہتا یہ کرتی ہے، تیسرا کہتا یہ کرتی ہے۔ ایک سید حسن گیلانی جیسے خاموش بیٹھے تھے تو کبھی آپ اپنا کوئی بیان کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مسائل سیٹل کر دیے، جتنے ڈومیسٹک مسائل ہیں گھریلو وہ بیوی کو دے دیے، جو خارجی انٹرنیشنل ہیں روس اور چین کے تعلقات، امریکہ چین کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے وہ میں نے اپنے ذمہ لے لی۔ تو مجھے حسن گیلانی سے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کام بھی بیوی کو دے دے گا۔ تو اس لیے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو تعلقات نبھانے میں مدد کرنی چاہیے۔ میرے پاس میں کبھی یو کے جاتا ہوں تو یہاں کراچی سے کچھ لوگ آئے، ان کی بیٹی بیاہ کر مانچسٹر کے برابر میں اولڈا میں وہاں گئی تھی، وہ ناراض ہو گئی تو بچی پیدا ہوئی، اس کو بھی چھوڑا، ایئرپورٹ گئی اور جہاز میں بیٹھی جو کراچی آ گئی۔ تو اس کا یہ خیال تھا ان گھر والوں کا کہ اب وہ سسرال والے ٹیلی فون کریں گے، منتیں کریں گے، کیوں روٹ گئی، کیوں ناراض ہو گئی۔ ایک بار میں ٹیلی فون کیا تو بیوی کے بھائیوں نے مغلظات سنائیں، اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اب یہ انتظار میں تھے تو کوئی ادھر سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ جب ویزا ختم ہونے کا وقت آیا تو پریشانی ہوئی۔ کسی نے بتایا کہ وہ مفتی صاحب کے جاننے والے ہیں تو ان کے پاس جائیں، وہ کوئی مسئلہ حل کرائیں۔ میرے جاننے والے تو پتہ نہیں تھے یا نہیں، لیکن میں نے کبھی وہ بیوی کو بلا لیں تو میں سنا غائبانہ شادی کیونکہ بیوی نے ماسٹر کیا ہوا تھا، صورت شکل بھی اچھی تھی، تو میں نے کہا مسئلہ کیا بیوی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں وہ بھی ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، ڈیوٹی میں جاتا ہے، واپس آ کے فٹ بال کھیلنے چلا جاتا ہے، پھر آ کے ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، میرے حقوق کی خیال ہی نہیں رکھتا، یہ نہیں کرتا، میرے بھی حقوق ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بیوی اگر آپ تقریری مقابلہ ہو تو میں آپ کو پہلی پوزیشن دے دوں گا، لیکن تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ تو حل ہوتا ہے ایڈجسٹیبلٹی سے۔ اب جس ماں نے بچے کو پیدا کیا، اس نے پالا پوسا، اس نے بڑا کیا، اس نے زندگی بھر پیار دیا، تو اس بچے کو تم ماں سے چھیننا چاہتی ہو تو ماں سے زیادہ پیار دکھاؤ گی تو شاید کچھ آپ کو کامیابی ملے گی، اکڑ دکھاؤ گی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے ان کو سسرال کا نمبر لے کے فون کیا تو انہوں نے کہا جی ایسی ہے، اس نے اس طرح سے ہمیں بتائے بغیر چلی گئی اور یہ کیا وہ کیا۔ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بیٹے کی دوسری شادی کریں گے اور اس کو نہیں چاہتے۔
میں نے کہا چلو آپ نے فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے، لیکن ادھر پاکستان میں تو کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ اس سے ٹچ کریں تو پتہ چلے کمپیوٹر پر کہ یہ 200% فٹ نکلے گی، تو اگر وہ دوسری اس کی بھی نانی نکلی تو پھر کیا کرو؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپس میں مطابقت پیدا کرو، ان کی سمجھ میں آ گیا، اس کی سمجھ میں آ گیا، سیدھا ٹکٹ لیا، مانچسٹر پہنچی، ان کو ٹیلی فون کیا مجھے پک کر لیں، تو آ کے لے گئے اور سب ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے گھر کے ماحول کو آپ سب لوگ اچھا رکھا کریں۔ اور سید حسن گیلانی صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کی بیگم کے لیے بھی، اور کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے، نعمت اولاد عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی راحتوں کا، برکتوں کا وسیلہ اور ذریعہ بنے۔ جی ہاں کب ہے؟ ہاں تو کیونکہ بہن کا بھی نکاح ہے کل، تو جو کچھ میں نے ان کے لیے بیان کیا وہ بہن کے لیے بھی ہوگا، وہ سن لی ہوگی، اپنے ہونے والے بہنوں کو بھی بلایا ہوتا، وہ بھی سن لیتا تو اچھی بات ہے۔ اچھا تو یہ چند گزارشات میں نے کر دی، انہوں نے کہا تھا مختصر سی بات کر لیں تو ان کو قبول فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، سید احسن گیلانی اور ان کی اہلیہ کا